اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور جب کہ آپ سے سوال کرتے ہیں میرے بندے میرے متعلق میرے بارے میں، بس بے شک میں بہت قریب ہوں، دعا کرنے والوں کی دعاؤں کو میں قبول کرتا ہوں جب کہ وہ دعا کریں، پس چاہیے کہ وہ میرے احکام کو مانے، میرے احکام کو قبول کرے اور مجھ پر ایمان لے آوے تاکہ وہ ہدایت پاوے۔ گزشتہ آیات میں روزہ اور رمضان کے متعلق احکامات بیان کیے گئے تھے، اور اس آیت شریفہ کے بعد نیچے بھی رمضان، روزے اور اعتکاف کا بیان ہے۔ بیچ میں یہ ایک آیت شریفہ دعا کے متعلق لائے کہ جب میرے بندے دعا کرتے تو میں ان کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ یہاں مفسرین حضرات یہ مصلحت اور یہ حکمت بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی روزے کے احکام کے بعد دعا کی آیت کریمہ بیان کر کے روزے داروں کو دعا کی طرف متوجہ کرنا مقصود ہے کہ روزہ یہ اللہ کے احکامات میں سے بہت اہم ترین حکم ہے، اس میں مشقتیں ہیں، تو تم نے اللہ کی بات مان کر مشقتیں برداشت کر کے روزے کا عمل کیا ہے، بھوکے پیاسے رہے ہو، تو اب تمہیں نوازنے کے لیے اور روزے کا بدلہ اور انعام دینے کے لیے اللہ اپنے بندوں کو دعا کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ روزہ رکھا ہے، اب دعا مانگو، تمہاری دعا میں ضرور قبول کروں گا۔ اس لیے ایک تو روزے کے بعد کی دعا کا یہاں تذکرہ ہو گیا، دوسرا عمومی دعا کہ پورے سال روزہ نہیں ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کی دعا جب بھی وہ دعا کرے اللہ دعا قبول کرتے ہیں، اور اللہ ضرور دعا قبول کرتے ہیں۔ رمضان کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ وہ افطار کے وقت اپنے گھر کے تمام افراد کو ایک ساتھ بٹھا کر مجموعی دعا کرتے تھے کہ یہاں اللہ نے روزے کے بعد دعا کرنے کا ذکر فرمایا ہے، اور عام حالت میں اللہ دعا قبول کرتے ہیں۔ ابھی آیت کریمہ پر اگر غور کریں تو آیت کریمہ چند صحابہ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ایک روایت میں ایک دیہاتی نے، ایک اعرابی نے اللہ کے نبی سے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی، اللہ ہم سے قریب ہیں یا دور ہیں؟ اگر اللہ قریب ہیں تو ہم آہستہ آہستہ دعا کریں، اور اگر اللہ دور ہیں تو ہم زور سے پکار کر دعائیں کریں۔ تو اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، کہ آپ سے میرے بندے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں میرے متعلق تو میں قریب ہوں۔ اب یہاں علماء حضرات اور جو عربی داں حضرات وہ سمجھ سکتے ہیں
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے پیار بھرے انداز میں اور کتنی شفقت کے ساتھ جواب دیا ہے۔ سب سے پہلے عبادی، میرے بندے، یہاں یا نسبتی ہیں، یعنی اللہ اپنے بندوں کو اپنی طرف نسبت دیتا ہے۔ جیسے باپ کہتا ہے میرا بیٹا ہے، ایک کہتا ہے ہماری اولاد، اور ایک ہے میری اولاد، میرا بیٹا۔ تو باپ نے میرا کہہ کر بیٹے کی اپنی طرف نسبت کی۔ یا اللہ بندوں کو میرے بندے کہہ کر اپنی طرف نسبت کرے کہ میرے بندے، اور انی، اس میں بھی یا نسبتی لائے، اور یا نسبتی لا کر یہ کہہ رہے کہ میرے متعلق پوچھ رہے ہیں، میرے بارے میں سوال کر رہے ہیں، تو کہہ دیجئے فإنی، یہاں بھی یا نسبتی لائے کہ بے شک میں بہت قریب ہوں۔ اب اللہ کتنے قریب ہیں؟ تو قرآن کریم کی اور ایک آیت کریمہ میں اللہ نے اپنی قربت کو بیان کیا کہ میں کتنا قریب ہوں، کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ میں انسانوں کی رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اب یہاں اللہ کا قریب ہونا، دور ہونا، اللہ کا نیچے آسمان کی طرف اترنا، یہ اللہ کی علم قدرت کی طرف مشیر ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ جو چاہیں، جب چاہیں، جیسے چاہیں کرتے ہیں۔ اللہ کی قدرت بہت وسیع ہے، تو یہ اللہ کی ذات کی طرف نہیں ہے۔ اللہ اپنی ذات میں تمام اعضاء اور تمام ہیئت اور شکل و صورت سے مبرہ اور پاک ہے۔ اللہ بغیر آنکھوں کے دیکھتا ہے، اللہ بغیر کان کے سنتا ہے، اللہ بغیر ہاتھ پیر کے پکڑنا چلنا، یہ اللہ کی ایک خاصیت ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کی ذات کے بارے میں کبھی غور و فکر مت کرو، اللہ کون ہے، کیسے ہیں، اللہ کی ہیئت کیا ہے، وہ تو اللہ ہی جانتے ہیں۔ یہاں ایسی جو چیزیں آتی ہیں قریب، دور، ایسی چیزوں کو مفسرین حضرات، علماء اکرام، یہ اللہ کی علم قدرت کی طرف مائل کرتے ہیں کہ اللہ کی علم قدرت ہے کہ اللہ انسانوں کی رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہو، یہ اللہ کی قدرت ہے، اور ہمیں اللہ کی قدرت پر پورا یقین لانا چاہیے۔ آگے اللہ کہتے ہیں کہ میں بندوں سے بہت قریب ہوں، اور جب مجھ سے دعا کرتے ہیں تو میں ان کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ بندہ اللہ سے دعا ضرور مانگے۔ اس آیت کریمہ میں دعا کے مانگنے کی بڑی اہمیت اور بڑی فضیلت بیان کی گئی کہ اللہ بذات خود یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بندوں کی دعا قبول کرتا ہوں۔ تو پھر بندوں کو چاہیے کہ اپنی تمام حاجات میں، اپنی تمام ضروریات میں اللہ سے دعا کریں، اللہ کے حضور اپنی تمام حاجتیں، اپنی تمام ضرورتیں، اپنی تمام مشکلیاں، اپنی تمام پریشانیاں اللہ کے سامنے رکھیں۔ اللہ نے یہ کہا میں قریب ہوں اور میں دعا قبول کرتا ہوں، تو ہمیں دعا کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اس لیے مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر ہدایت القرآن میں یہ فرماتے ہیں کہ دعا عبادت کی قبیل سے ہیں، جیسے نماز عبادت ہیں، روزہ عبادت ہیں، ایسے دعا بھی ایک عبادت ہے، اور عبادت کے ذریعہ سے اللہ بندے سے بہت قریب ہوتا ہے۔ اس لیے جو بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے
اللہ دعا مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے اور خوش ہو کر دیتا ہے۔ اس لیے کسی شاعر نے بہت اچھی شاعری کہی، مانگو اسی سے جو دیتا ہے خوشی سے، نہ کہتا ہے کسی سے۔ لہذا بندے کو دعا ضرور مانگنی چاہیے۔ مفتی سعید صاحب کہتے ہیں کہ جو دعا نہیں مانگتا وہ گویا کہ گنہگار ہیں، وہ بے پرواہ بے نیاز، یعنی مجھے اللہ کی کیا پڑی ہے، تو بے نیاز ہے، بے پرواہ بن گیا، اور اس کی بے پرواہی یہ اس کے لیے گناہ کا سبب ہے۔ اس لیے مفتی سعید صاحب فرماتے ہیں کہ دعا مانگنا عبادت ہے اور عبادت سے ہٹنا گناہ ہے، لہذا دعا ضرور مانگنی چاہیے۔ اب یہ کہ دعا بندہ مانگتا ہے اور اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، لیکن جو چیز مانگی وہ نہیں ملتی۔ یہ اللہ کی حکمت اور مصلحت ہے۔ اللہ بندوں کی حکمت اور مصلحت کی ماتحت دعا قبول کرتے ہیں۔ ہم نے اللہ سے مانگ لیا، یا اللہ 1 کروڑ دے دے، 5 کروڑ دے دے، ہم نے مانگ لیا، لیکن اللہ نے دیکھا کہ یہ 1 کروڑ 5 کروڑ کے لائق نہیں ہے، اگر اس کو اتنے پیسے مل گئے تو یہ اچھل جائے گا، کود جائے گا، میرے احکام کو بھول جائے گا، میں اپنے بندے کو مجھ سے دور کرنا نہیں چاہتا۔ جیسے مثال کے طور پر بھائی اپنا بچہ ہے، اپنا بیٹا ہے، چھوٹا بیٹا ہے، اور اس کو کیا کہتے ہیں اپنی صحت کے بارے میں کوئی شعور نہیں ہے، اور گلفی کھانے کا، برف کھانے کا بڑا شوقین ہے، بڑا عادی ہے، اور باپ بھی شفقت میں، پیار میں، محبت میں اس کو گلفی اور ٹھنڈا کھلاتا رہتا ہے، لیکن یہ بیمار پڑ گیا اور ڈاکٹر نے کہا کہ بھئی اس کو اب ٹھنڈی چیزیں کھلانا مضر ہیں، ٹھنڈی چیزیں نہیں کھلا سکتے۔ اب جیسے بچہ چارپائی پر سویا ہوا ہے بیماری کے عالم میں، اور گوٹے والا نکلا، اس نے بیل بجائی، گھوٹے کی گھنٹی بجائی، اور بیٹے کے کان کھڑے ہو گئے، اور اس نے پکار لگائی، ابا ابا مجھے گلفی دلا دو، مجھے گوٹا دلا دو، تو ابا اس کی پکار کو سنتے ہیں اور قبول کرتے ہیں، لیکن اس کی مصلحت اور حکمت سے اس کو وہ چیز نہیں دیتے، تو کیا کرتے ہیں ڈرامہ بنا لیتے ہیں، اے بیٹا جا چھوڑا رو گلفی لے آؤ۔ اب بڑا بیٹا سمجھدار ہوتا ہے، وہ جاتا نہیں ہے، وہ ادھر ادھر آگے پیچھے ہو جاتا ہے، اور بیٹے کو اطمینان دے، دیکھو پہلے لے کیوں ہم نے آوے ذرا ہوئی جا، یوں کر کے تھوڑی دیر میں اس کو آرام میں لگا دیا، گلفی والا بھی چلا گیا اور یہ بھی گلفی کو بھول گیا۔ تو اس کی پکار کو قبول کر لیا باپ نے، لیکن حکمتاً اس کو وہ چیز دی نقصان والی تھی، اس لیے نہیں دی۔ ایسا ایک واقعہ حدیث پاک میں ہو گیا، ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے اللہ کے نبی سے اپنی غربت کی شکایت کی کہ میں غریب آدمی ہوں، آپ دعا کر دیں اللہ مجھے مالدار بنا دیں۔ چونکہ اللہ کے نبی دلوں کے حال کو جاننے والے تھے، دلوں کے طبیب تھے، کال اے ثعلبہ جس حال میں ہو اس حال میں رہ کر اللہ کو راضی کرو، صبر کرو، مالداری کی دعا مت کرو، مت مانگو، یہ طلب چھوڑ دو۔ لیکن بار بار درخواست کرتے رہے، تو سانِ رسالت نے جوش مارا، اور اللہ کے نبی کی دعا اللہ قبول نہ کرے، اللہ نے فوراً قبول کر لی، اور ثعلبہ مالدار بن گئے۔ دھیمے دھیمے اس وقت میں اونٹوں کا کاروبار تھا، اور جس کے پاس جتنے زیادہ اونٹ اتنا زیادہ مالدار، تو اس کے اونٹ بڑھتے گئے، اب نمازیں چھوٹنے لگی، کاروبار اور بزنس کی مشغولی، اس لیے کہتے ہیں کہ تھوڑے اور چھوٹے بزنس سے کام چلا لو، بڑے بزنسوں کے چکر میں مت پڑو،
جتنے بزنس بڑے ہو گئے اتنی غفلت بڑھے گی. یہ غفلت بڑھ گئی. اب دھیرے دھیرے مدینہ کی بستی چھوٹی ہونے لگی تو اب چلے گئے مدینہ سے باہر جنگل میں رہنے کے لیے. وہاں زمین خریدی اور وہاں رہنا شروع کر دیا. اب نمازوں سے غائب، جمعہ ٹو جمعہ آتے اور نمازوں میں نہیں آتے. ہاں، اللہ کے نبی نے پوچھا بھائی ثعلبہ نظر نہیں آتا تو کہ وہ تو مالدار ہو گیا اور اس کا بہت مال بڑھ گیا ہے، اب وہ ایسا ہے کہ یہاں نہیں رہ سکتا، وہ جنگل میں چلا گیا. تو کہ اچھا مال آیا ہے، کب سے آیا ہے؟ تو کہ سال ہو گیا. کہ جاؤ زکوٰۃ لینے کے لیے. ابھی اللہ کے نبی کے قاصد زکوٰۃ لینے کے لیے پہنچے تو انکار کر دیا کہ یہ کہاں کی زکوٰۃ، میرے اپنی محنت کی کمائی ہے. تو نماز بھی چھوٹی، اب زکوٰۃ دینے سے بھی انکار کر دیا. پھر بعد میں ان کو پچھتاوا ہوا تو مال لے کر آئے کہ اللہ نبی نے ان کا مال قبول نہیں کیا. پھر ابوبکر کا زمانہ ان کا مال قبول نہیں ہوا. حضرت عمر کا زمانہ ان کا مال قبول نہیں ہوا. حضرت عثمان غنی کے زمانے میں یہ انتقال کر گئے لیکن ان کا مال اللہ نے قبول. تو دیکھو یہ ہے اللہ کی حکمت اور مصلحت، کس کو کیا دینا ہے کیا نہیں دینا ہے. جوان بچے ہیں، کبھی خوبصورت لڑکی کی دعا مانگ لی، لیکن وہ خوبصورت لڑکی اس کی خوبصورتی تو ہے لیکن یہ وبال جان بننے والی اللہ کو معلوم ہے تو اللہ نے وہ دعا قبول نہیں کی. ایسا بھی ہوتا ہے. لہذا اللہ دعا قبول کرتا ہے لیکن اس کو اللہ حکمت اور مصلحت سے نہیں دیتے ہیں. اس لیے قیامت میں ایک بندے کو اللہ بلائیں گے اور اللہ اس کو بہت سارا اجر و ثواب دیں گے. وہ ایسی دو باتیں، ایک دین کی بات میں بھی ہے اور ایک دعا میں بھی ہے کہ اس کو بہت اجر ثواب دیں گے. وہ کہے گا کہ یا اللہ یہ میرا نہیں تو کہ تو نے فلاں وقت دعا مانگی تھی، میں نے وہ دعا دنیا میں قبول کر لی، اور فلاں دعا مانگی تھی اس کا دنیا میں تجھے کوئی اثر ظاہر نہیں ہوا، لے اس کا یہ بدلہ. تو بندہ یہ تمنا کرے گا ہائے کاش دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی تو اچھا. اس لیے اللہ سے دعائیں مانگے اور امید کے ساتھ مانگے، مایوسی بالکل نہ لاویں، اور جو چیز مانگی ہو نہ ملے تو اللہ کی حکمت اور مصلحت پر راضی رہویں کہ اللہ نے نہیں دی، اللہ کی حکمت ہے، میرے لیے وہ چیز مناسب نہیں ہوگی تو اللہ نے نہیں دی. لہذا دعا مانگیں. آگے کچھ شرط بتائی کہ دعا تو میں قبول کرتا ہوں اور قبول کروں گا، لیکن جب میں آپ کی دعا قبول کرتا ہوں اور آپ کی مانگی ہوئی چیزیں دیتا ہوں تو بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی میرے احکام پر عمل کرے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. بندوں کو بھی چاہیے کہ میرے جو احکام ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اس کے علاوہ جھوٹ نہیں بولنا، حلال کمانا، حرام سے بچنا، حلال اور حرام کو دعا کی قبولیت میں بہت دخل ہے، بہت دخل ہے. اس لیے فضائل اعمال ہی میں حضرت شیخ نے کتاب میں یہ روایت لکھی ہے کہ ایک آدمی لمبے لمبے سفر کرتا ہے، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، اور پراگندہ حال، کپڑے میلے کچیلے ہیں، بال پراگندہ ہے، اور ایسی ہیئت والوں کی دعا قبول ہوتی ہے. اس لیے بارش کی دعا میں یہ شرط ہے کہ جنگل میں جاویں، پھٹے پرانے کپڑے پہن کر جاویں، بال یعنی کیا کہتے ہیں اس کو سنوار کر نہ جاویں، ٹوپی نکال کر جاویں، تاکہ اللہ کو تمہاری غربت نظر آوے. اور غربت اس لیے دعا میں عاجزی اور غربت ہونی چاہیے، تو کہ اس کا یہ غربت سفر میں ہے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، پراگندہ حال ہیں، دعا کے قبول ہونے کی تمام یعنی شرطیں موجود ہیں. پھر دعا کرتا ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ. لیکن کہتے ہیں
اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، اس لیے کہ کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، کہ حرام مال سے جسم پرورش پایا تو حرام مال سے پرورش پانے والے جسم کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے اس کو بھی خیال رکھیں کہ حلال کھاویں، سود نہ کھاویں، سود لیوے بھی نہیں دیوے بھی نہیں۔ سود کے بارے میں قرآن کریم نے مٹانے کا حکم دیا ہے، لہذا سود والوں کی دعائیں، جھوٹ والوں کی دعائیں، دھوکہ بازی والوں کی دعائیں اللہ قبول نہیں کرتا۔ اس لیے اس کی شرطوں کو بھی یاد رکھیں کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میرے احکام پر عمل کرے، میرے احکام کو بجا لاوے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لاوے، یعنی سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اس کو یقین کے ساتھ دل میں مضبوطی سے بٹھاویں کہ اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، عزت ذلت کا مالک اللہ ہے، بیماری اور شفا کا مالک اللہ ہے، تمام طاقتیں قدرتیں اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں، اللہ جو چاہیں جب چاہیں جیسے چاہیں کرتے ہیں، اللہ کا غیر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کرتا، تو اللہ پر پورا ایمان لاوے، اللہ کو اس کی ذات و صفات کے ساتھ مکمل دل میں اس کا یقین کے ساتھ مانے، تو اگر یہ میرے احکام پر عمل کرے اور مجھ پر ایمان لاوے لعلہم یرشدون، تو میں اس کو ہدایت کی راہ پر ڈال دوں گا، تاکہ وہ ہدایت پاوے کا مطلب میں اس کو ہدایت کی راہ پر ڈال دوں گا۔ اب یہ ہدایت پر چلے گا، اللہ کے احکام کو بھی مان رہا ہے، اللہ کو بھی مان رہا ہے، تو اب اللہ اس کو ہر جگہ اللہ اس کی رہبری فرماوے گا۔ اس لیے آج کی درس قرآن سے سیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہم حرام کو چھوڑ کر اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہوئے اللہ سے اپنی حاجتیں ضرورتیں ضرور مانگے، اور نا امید نہ ہو، امید کے ساتھ مانگے، جو چیزیں مل جاوے اللہ کا شکر ادا کرے، کوئی چیز مانگی نہیں ملی تو اس کو حکمت مصلحت سمجھ کر اللہ کی حکمت پر چھوڑ دیویں۔ اللہ ہمیں آج کی بیان کی ہوئی درس قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک۔